سارے صبح صبح کتا بن گئے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. اچھا غیر ہو گئی تم. ہمارا کالنگ نمبر ہے 0800772 پہ کال کیجیے. فور انٹرنیشنل کالرز ہمارا نمبر ہے 0800772 پہ کال. نمبر ہی بھلا دیا مجھے. 00923070845. امی آپ سب کے سامنے مجھے مت سنایا کریں. سارے سب کو پتا چلے. نہیں آپ سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیتی ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. میں اب بڑی ہو چکی ہوں. مجھے طریقہ سکھاؤ گی؟ نہیں یہ کوئی بات نہیں. آپ اب میں بھی بڑی ہوگی, مجھے بھی سمجھ ہے. آپ ہر چیز میرے سب لوگوں کے سامنے کہہ دیتی ہے. ایسے تھوڑی نا کسی کے سامنے سے نہیں کر دیتے. ہاں ایکٹنگ میں نہ آنا میرے ساتھ. چھوڑی بھی ہے وہ بات نہیں آتی ہے. ہماری لائیو آڈینس بھی ہے, آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں. آج کا ٹاپک ہے کہ آپ نے جو ہمارا بیسکلی جو ہم لوگ آج کانٹینٹ ہمارا ذکر ہے ٹاپک کا, وہ یہ ہے کہ جناب ماں باپ کا بے جا پابندیاں روکنا بچوں کو ضدی بنا دیتا ہے. تو آپ نے آج کا سوال جو ہے آپ لوگوں کے لیے, والدین کی بے جا پابندیاں اور روک ٹوک کی وجہ سے کہ آپ نے کسی بچے کو باغی اور ضدی ہوتے دیکھا ہوا ہے, تو پلیز آپ ایسے لکھیے, اسپیس دیجیے, 7262 پہ ہم کر رہے ہیں آپ کے میسجز کا انتظار. ہم ہائے اللہ, یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ بولا تھا. اس کالر کے بعد السلام علیکم ملیحہ. ہیلو جی ہیلو. ایسے بن گئے. کیسی ہیں ملیحہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ملیحہ. آپ نے بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے. بہت شکریہ. اور کیا کہیں اس ٹاپک میں جو ہے وہ بہت کچھ یاد دلا دی. میں اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی. پلیز ملیحہ, میں تو چاہتی ہوں کہ مجھے پتا چلے. ٹھیک ہے وہ گزر گیا, وقت گزر گیا, لیکن ہمیں پتا چلے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں مایا. اب یہ آج کل کی نوجوان نسل سمجھتی نہیں ہے بہت ساری چیزوں کو, اور بالکل اسی طریقے سے جو ہمارے والدین ہیں وہ چیزوں کا جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں. اپنی جھوٹی اکڑ میں کہیں یا ایگو یا ان کی جو تربیت کے انداز میں سختی ہے کہ اگر ہم سونے کا نوالا دیں گے اور شیر کی نگاہ سے دیکھیں گے تو سب صحیح رہے گا, لیکن ایسا نہیں ہے. اولاد جو ہے وہ کسی سرکس کا شیر نہیں ہے کہ ڈنڈے کے اوپر بیٹھ جائے گی, ڈنڈے کے اوپر کھڑی ہو جائے گی. میرے والد محترم بہت زیادہ سختی کیا کرتے تھے. آپ کے والد؟ جی ہاں. اچھا, اور کیا سختیاں تھیں؟ میں مطلب کسی قسم کی کوئی رائے کا اپنا اظہار نہیں کر سکتی تھی. کوئی چیز ڈسکس کرنی ہے نہیں, کبھی نہیں. ان کی مرضی سے ایک سبجیکٹ لے کے پڑھائی کرنی ہے, ان کی مرضی سے چلنا ہے. جب وہ کہیں گے اٹھنا ہے, جب کہیں گے بیٹھنا ہے. اگر کوئی چیز شیئر کرنی ہے, چاہے وہ عید کے کپڑے کے حوالے سے بات ہو کہ یہ لینا ہے وہ, لیکن جب انہوں نے کہہ دیا بس وہ بہتر ہے, ہم ناسمجھ ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو کریں گے وہ غلط کریں گے. ایک وقت ایسا آیا مایا کہ میں اتنی باغی ہو گئی کہ جب مجھے کسی لڑکے نے پرپوز کیا تو مجھے لگا وہی صحیح ہے, میرے جو والد ہیں وہ غلط ہیں. اور کیا ہوا, میں گھر چھوڑ کے چلی گئی. آپ گھر چھوڑ کے چلی گئی اکیلی؟ ظاہر ہے میں نے اپنی الگ دنیا بسا لی, میں نے شادی کر لی, میں الگ رہ رہی ہوں. پھر اب میں اپنے والد صاحب سے نہیں ملتی, لیکن اب 3-4 سال گزرنے کے بعد مجھے احساس ہوا, مطلب پہلے ہی ہو گیا تھا. اگر وہ وقت یہ بیٹا ان کی ضد نہیں ہوتی کسی بھی معاملے کے حوالے سے, اگر اتنا ڈر خوف میرے اندر نہیں ہوتا میری ہر بات کو وہ غلط کہیں گے, تو میں ایسا سنگین قدم نہیں اٹھاتی. نہ میں اپنے والد کے پاس جا سکتی ہوں, نہ میں اپنے دکھ کا اظہار یا اپنی چیز جو ہے وہ میں اپنے سسرال میں کر سکتی ہوں, کیونکہ سسرال میں میری جو ہے وہ ورتھ نہیں ہے, وہ ویلیو نہیں ہے جو اس وقت ہوتی جب میرے والد صاحب میرے ساتھ ہوتے. تو ملیحہ بیسکلی آپ کی بات کا کہنے کا مقصد اگر میں یہ سمجھوں تو یہ ہے کہ والد صاحب کی بہت زیادہ ضد اور سختی کی وجہ سے, یا شاید ان کے نہ یا انکار کرنے کی وجہ سے آپ نے وہ سنگین قدم اٹھایا شادی کرنے کا اپنی مرضی سے, رائٹ؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ قدم غلط تھا, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ طریقہ کار غلط تھا. اس کی وجہ یہ ہوئی, ایک میرے والد صاحب کو شرم اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. ایک بات جو میں جس ذہنی خلفشار میں رہی, میں جس اذیت میں رہی, وہ میرے جانے کے بعد میرے والد نے جو کچھ بھگتا وہ ایک علیحدہ بات. اس کے بعد آج میں اللہ کا شکر اپنے گھر میں خوش ہوں, لیکن میں اس طرح سے خوش نہیں ہو سکتی. کبھی بھی میرا جو ہسبینڈ ہے وہ کبھی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ وہ مجھے کچھ کہے. آج سسرال میں باتیں سنتی ہوں کہ میں تو اس طرح سے گھر سے شادی کر کے آئی ہوں. دیکھا, اسی لیے کیونکہ آپ کے والد صاحب کی وجہ سے وہ آپ نے ضدی ہو کے آپ نے اٹھایا قدم, لیکن آج آپ کے پاس والد صاحب کی سپورٹ نہیں ہے, بیک نہیں ہے کہ بچی جب جاتی ہے اپنے گھر تو اس کو پتا ہوتا ہے ہاں یار ٹھیک ہے غلط نہ ہو, لیکن اس کے پیچھے کم سے کم اس کو پوچھنے والا کوئی ہو.
تو وہ ایک جو بیگ تھی وہ سے آپ محروم رہ گئی بہن. بہت بہت شکریہ اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. میں کہتی ہوں میں بڑی شکر گزار ہوں آپ لوگوں کی, جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں کہ آپ کی بہت پرسنل لائف ہے, لیکن یقین کریں کہ آپ لوگوں کے کہنے سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو سبق مل رہا ہوگا, اور اس سے ہم لوگوں کو ایک چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہوگا کہ ہمیں کیا قدم اٹھانے سے کیا چیز فیس کرنی پڑتی ہے. بیٹا آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی بولیے. As far as like I've seen so far, I don't think روک ٹوک کا ہے نا کچھ فائدہ ہے ہی نہیں. اگر پیرنٹس کو like کرنا ہے نا تو زیادہ سے زیادہ like پیار سے سمجھائے نا, بیکاز اس روک ٹوک کے نا 2 ایکسٹریم اینڈز ہیں. آئدر وہ بالکل آؤٹ آف ہینڈ چلے جائے گا, آؤٹ آف کنٹرول, ضد اپنے عقل اور ضد کی وجہ سے, یا تو پھر وہ بالکل ہی لائک ماما بوائے ماما گرل بن جائے گی. جیسے بچہ تو اپنے پھر اپنی ممی کا اپنا جو ہے کانفیڈنس ہی رہے گا کہ میں ماما سے پوچھوں گا, یا میں اپنی ماما کا بڑا کے بھی پلو بھی نہیں چھوڑ سکے گا. ہاں, ان بچوں کو ہم لوگ کہتے ہیں ممی ڈیڈی جو بچے ہوتے ہیں, ممی ڈیڈی بچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب کیا ہماری والداؤں میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے, یا یہ کوئی سازش ہے کہ والداؤں کو کسی نے مائک دیا نہیں, مائک دے دو فوراً ایک والدہ کو, فوراً دے دو. میں مطلب کوئی چپ کر کے وہ لوگ سن رہے ہیں, لگ رہا ہے ڈر گئے آپ لوگ, خوف زدہ ہو گئے. جی بولیں. میرا نام امتیاز ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی ٹھیک ہے روک ٹوک تو کی جاتی ہے, لیکن آج کل کا ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے کہ والدین مجبور ہیں اس کو روک ٹوک کرنے کے لیے. یہ انٹرنیٹ ہے, موبائل ہے, اس طرح کی چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس کے منفی اثرات زیادہ ہیں, مثبت کم ہیں. تو بچے ماں باپ لا محالہ ان کو روکتے ہیں, اور بچے یہ کہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے, ہم کر سکتے ہیں, لیکن ماں باپ کو پھر بھی روکنا پڑتا ہے. ماں باپ کو پھر بھی روکنا پڑتا ہے. اچھا, اس کے تھوڑا سا سارے سب سے کس طرح ایک سفر لے لیں ہم. جی بولیں. میں یہ کہنا چاہوں گا جو اس نے بات کی میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہم نے بات کی باغی ہونا اور ریبیل ہونا اور ضدی ہونا, لیکن اس کے علاوہ بھی پیرنٹس کے روک ٹوک کرنے سے بہت سارے اور سائیکولوجیکل پرابلمز آتے ہیں, جیسے شائع ہونا, بچے شائع ہوتے ہیں, کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے ان کے اندر, سیلف کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے, انڈر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں بچے, ان کے سامنے وہ کسی کو فیس نہیں کر سکتے, کسی سے بات نہیں کر سکتے. ایک اور بہت سیریس سائیکولوجیکل پرابلم ہے اسٹیمرنگ کی, جو چھوٹے بچوں کو اگر زیادہ روک ٹوک کی جائے تو پلیز شیئر کرو, سب سے شیئر کرو. جو واقعہ میں ابھی بریک کے دوران بھی بتا رہا تھا آپ کو کہ میں ایک دیکھ رہا تھا, ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی, چھوٹی بیٹی تھی ان کی, ہاتھ پکڑ کے ان کو لے کے جا رہی تھی, اور وہ فٹ پاتھ پہ ایک پتھر آیا اور بچی پتھر سے ٹکرا کے گر گئی. تو انہوں نے اس کو اٹھا کے پوچھنے کے بجائے انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا, اس کو تھپڑ مارے بیٹی کو, اور وہ رو رہی تھی اور اس کو چپ کرا دیا, روتے روتے وہ زبردستی چپ ہوئی, اور پھر اس کو اسی طرح کھینچ کے لے کے جانا شروع ہو گئی. تو یہ جہالت ہے, یہ جہالت ہی ہے کہ بچی اگر آپ کی بچی نہ بھی ہو, چھوٹی بچی تو ہے نا, اس کو چوٹ لگی ہے تو اسے پوچھو بیٹا ٹھیک تو ہو پیر تم. ہاں, ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جب پوری دنیا کے سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے تھے کہ دنیا میں انڈر ڈیولپمنٹ کیوں ہوتی ہے اور کیوں ملک ڈیولپڈ ہوتے ہیں اور کیوں ملک انڈر ڈیولپڈ ہوتے ہیں, بہت سارے سائنٹسٹ نے یہ ریسرچ کی اور یہ بتایا کہ اکنامک ریزنز ہوتے ہیں, کچھ نے کہا کہ سوشولوجیکل ریزن ہوتے ہیں, کچھ نے کچھ کہا, لیکن ایک سوشولوجسٹ تھے ہیگن, میرے خیال سے ان کا مجھے نام نہیں یاد آ رہا, تو انہوں نے کہا کہ انڈر ڈیولپمنٹ کی وجہ ایک دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ جو نیشنز ہوتی ہیں ان میں پیرنٹس زیادہ ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں. یہ بہت شاکنگ بات تھی, کسی نے بھی یہ پرسیو نہیں کیا, لیکن انہوں نے یہ پرسیو کیا, انہوں نے اس کی لاجک یہ تھی کہ جس ملک نیشن میں پیرنٹس ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں اس میں بچوں میں کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے, اور جن بچوں میں کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے وہ نیشن. آپ ان کو دو, ہمیں ساتھ ایک ایسی کالر ہے جو میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی. السلام علیکم. جی بہن. مایا بول رہی ہے؟ جی جی مایا بول رہی, حاضر. کیا حال ہے مایا؟ بالکل ٹھیک ہے, کرم مالک. بہن آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, آج بڑا اچھا آپ نے ٹاپک رکھا ہے, اور میرے خیال سے آپ جتنا اس کا سولوشن بھی بتا رہی ہیں وہ بھی بہت سب کے لیے ہی فائدہ مند ہے. بہت شکریہ بہن. اللہ کا یہ حوصلہ پیدا ہو رہا ہے آپ کی ان باتوں سے کہ وہ اپنے مسائل آپ تک کو بتائیں یا شیئر کریں آپ. جی ہاں بڑا, یا فیوچر میں یا پیچھے بیک میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے. بس جی بہن فرمائیے. یہ بچے تو آج کل کے واقعی اگر ظاہر ہم خود دیکھنے کے لیے ہم کانفیڈنٹ زیادہ ان بچوں کو مختاری یا جیسے ان کی ہر بات مانی جائے تو یہ بہت اچھے بچے بنتے آگے انٹیلیجنٹ ہے ہم لوگ کی نسبت. تو اس طرح جیسے میں اپنا بچپن شیئر کروں کہ میں بالکل لائک ملیاز کی بھی میں باتیں سن رہی تھی, تو کچھ اسی طرح کے واقعات میرے ساتھ پیش آئے, لیکن میرا یہ تھا کہ میرے کچھ مس ہیپ بھی ہوا, اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں. اچھا بہن, کیا آپ نے والدین کی طرف سے کیا آپ نے فیس کیا؟ بس جیسے میں تھوڑا سا فزیکلی بھی ویک تھی, کھیلتی بہت زیادہ تھی گیم, پھر یہ کہ کریٹو مائنڈ تھا, جیسے کچھ بنانا چاہتی وہ بنانے نہیں دیتے تھے کہ بس تم برتن دو فلانا کام کرو, جبکہ دوسری بہنیں جو تھیں وہ ہر طرح
انجوائے کر رہی تھی لائف کو، اور شادیاں بھی انہوں نے اپنی مرضی کی پسند کی اور پیرنٹس ان کے ساتھ پورے شامل تھے. تو کچھ مطلب میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ وہ میرے لیے کبھی بھی کہیں بھی ان کے لیے جیسے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، کوئی پلیس ہی نہیں ہے. جیسے تمہارا رنگ بھی بہت صاف نہیں ہے، تم اچھی نہیں لگتی لوگوں کے سامنے آتی، تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ میں ہمیشہ چھپ جایا کرتی تھی لوگوں سے، اور جس کے بعد میرا بالکل کانفیڈینس ہر جگہ پہ فیس کرنے میں ختم ہوتا گیا. شٹر ہو گئی سیریسلی. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ پھر کچھ اللہ نے سن لی، کوئی اچھی جگہ پہ شادی ہو گئی. اور اب کانفیڈینس لیول کیسا ہے بہن؟ اب اللہ کا شکر ہے کیونکہ میرے ہسبینڈ اتنے اچھے ہیں، اتنے محبت کرنے والے، چلو یار ویری نائس. بہت شکریہ کال کرنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. والدین کی اب وہی والی بات ہے. اگر کسی اور آپ نے سر آپ کچھ کہنا تھا؟ جی بولو آپ. مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر بچے نے میٹرک کیا ہے، ہاں صحیح ہے، میٹرک کے بعد بچہ چاہ رہا ہے کہ وہ کامرس لے، ہاں تو پیرنٹس اس پہ زور ڈالتے ہیں کہ اس کا بچہ انجینئرنگ میں تو تم بھی انجینئرنگ لو، بھلے ہی بچہ آگے جا کے پڑھ نہ سکے. وہی ان کی دیکھنا وہ والی کریٹو بات کرتے ہیں پیرنٹس. اس سے ایونچولی بات گھوم پھر کے وہیں آتی ہے، کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے. کیونکہ پیرنٹس کمپیئر کرتے ہیں کہ میرے بہن کے بیٹے نے تو یہ کیا، اس نے یہ کیا. یہ کمپیریزن تو مار دیتا ہے، بہت کانفیڈنس یہ تو مار دیتا ہے. ہر چیز میں کمپیریزن ہوتا ہے. اس کے اندر ہم ابھی ہم جو سارے بھی سب بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں نا، ہمیں آئی ول بی ویری آبجیکٹو آن دس ڈسکشن، کیونکہ میں ایک ایز این ایکسپرٹ بات کر رہی ہوں. بالکل. کہ ہم ابھی صرف ماں باپ کو وکٹم بنا رہے ہیں جی، کہ ماں باپ یہ کرتے ہیں، ماں باپ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بچوں کا بھی 50% اتنا ہی، جتنا 100% بچوں کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا ماں باپ کا ہے. ہاں بچوں کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے. ہم اگر کہتے ہیں جی ماں باپ اسٹرکٹ ہے، ماں باپ یہ ہے. میں نے ایک سیکنڈ اسٹیپ پہ آئی تھی جب میں آپ کو بتاتی اسٹیجز ہیں. سیکنڈ اسٹیج میں آئی تھی بچوں کی انٹینشن کو ڈاؤٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. کہ جس طرح اب یہ ماں باپ کا رول آتا ہے کہ جہاں بچے کی انٹینشن کو نہ ڈاؤٹ کرے، اسی طرح پھر بچہ بھی آپ کی انٹینشن کو ڈاؤٹ کرنا نہیں کرے گا ان فیوچر. کیونکہ بچہ اب یہ کرتا ہے کہ جی میرے ماں باپ فار ایگزامپل ان کی کال آئی کہ بڑی بہن کو زیادہ پیار کرتے تھے، مجھے کم کرتے تھے. اسی طرح میرے والد جو ہیں ڈاکٹر موئی، وہ شروع کراٹے وغیرہ سیکھتے تھے، وہ ان سب چیزوں میں تھے، مائنڈ سائنسز کے اندر. اس زمانے میں باتیں بڑی ٹیبو تھی کہ جی تم کیا کر رہے ہو، تم جو گھر کا بزنس ہے وہ کرو. انہوں نے کہا نہیں میں اس میں آئی ایم انٹرسٹڈ ان ٹو دس. یہ میرا شوق ہے. کیونکہ آپ نے کہا نا کس طرح افیکٹ کرتے ہیں ریئل لائف اسٹوری. تو انہوں نے کہا نہیں میرا انٹرسٹ اس میں. تو انہوں نے کہا ایک کام کرو، تم یہ 2 لاکھ روپے لو. شادی ہو گئی تھی، ایک سال شادی کے بعد کا، یہ 2 لاکھ روپے لو، 1 سال مزے کرو. 2 لاکھ اس وقت بہت ہوتے تھے. اور جب تمہارے شوق سارے یوگا شوگا ختم ہو جائے نا، بیکاز پائنر آف یوگا ختم ہو جائے تو تم واپس آ جانا، تم بزنس کو جوائن کر لینا. انہوں نے کہا مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں جا رہا ہوں بزنس چھوڑ کے. اور وہ چلے گئے بزنس چھوڑ کے. آفٹر دیٹ وٹ کیم کہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بیسکلی ڈاکٹر موئز جو خود اپنے منہ سے کہتے ہیں بات کو، کہتے ہیں میرے والد اس وقت مجھے اس لیے کہتے تھے، مجھے لگتا تھا میرے بڑے بہن بھائی چھوٹے بھائی بہنوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں مجھ سے زیادہ. لیکن جب میں تھوڑا آگے بڑھا، میں نے اپنا انسٹیٹیوٹ بنایا، میں تھوڑا مطلب کیا، مجھے فیم میں ملا. اس وقت مجھے یہ چیز ریئلائز ہوئی دوسرے لوگوں کی پڑھائی کو دیکھ کے، میرے ماں اس وقت مجھے بیسکلی پروٹیکٹ کر رہے تھے. They never hated me, but they were protecting me. بولے پلیز. اسی طرح جو دوسری بات یہ ہے کہ وی ڈو انڈرسٹینڈ دا کرنٹ سچویشن. ہمیں بھی پتا ہے کہ آج کل حالات کیسے ہیں شہر کے، تو وی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل آور پیرنٹس یو نو، ان لوگوں نے ہمیں صحیح سکھایا، وی نو واٹ از رائٹ فرام رانگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھار بچے جو ہے نا جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اپنے پیرنٹس سے، کیونکہ جب سچ بتاتے ہیں تو پیرنٹس مانتے نہیں اس بات کو. زیادہ تر ہوتا ہے کہ یو نو میرے ساتھ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کو اگر سچ بتاؤں تو یو نو دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. مجبوراً مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. I have to go out with friends. Let me ask you a few questions. Have you ever done anything your parents started questioning you? Yes. You have done something, right? Have you ever lied? اردو آپ نے کبھی اس کے لیے جھوٹ بولا ہے؟ ہاں. اور کبھی پکڑا گیا ہے وہ جھوٹ؟ کس چیز کے لیے؟ دوست نے جھوٹ بولا ہو، پکڑا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب ماں باپ کو فائنلی دوسری والدہ بھی بولی. جی میرے خیال میں کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے، بچوں کو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے. اگر کبھی بیجا ہو جاتا ہے تو شاید اس وقت کے بچے ماشاءاللہ ہم سے اتنے اچھے، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ہم سے زیادہ اچھے پڑھے لکھے ہیں، تو یہ ان کو تھوڑا بہت سمجھنا آنا چاہیے. اگر تھوڑا والدین اگر زیادہ کہہ بھی رہے ہیں تو اچھے کے لیے کہہ رہے ہیں. کوئی والدین کو اٹھا کے پوچھے، کوئی بھی اپنے بچے کا برا نہیں چاہتا. ظاہر کوئی والدین نہیں چاہتے. اگر تھوڑا اگر تھوڑا نرم ہے، میم طریقہ ابا تھوڑا سخت ہیں تو اماں کو تھوڑا